ملت کی ترجمانی کرنے والے عظیم مجاہد، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، حجت الاسلام والمسلمین، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ انتہائی احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے جناب علامہ امین شہیدی صاحب کا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارک الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ وأصحابه المنتجبين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم۔ سب مل کر اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی سماعتوں کو اور اپنی اس انتہائی نورانی اور معنوی محفل کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود پیش کر مزید منور فرمائیے۔ صلوات پر محمد اسٹیج پر انتہائی جلیل القدر علماء کرام، مشائخ نظام تشریف فرما ہے۔ چونکہ میرے پاس ٹائم انتہائی کم ہے، اس لیے میں اگر تفصیل سے ان سب کے اسماء گرامی لے کر اگر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو ٹائم مزید لگ جائے گا۔ میں ان سب کے سب بزرگوں کے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی دستبوسی کے لیے حاضر بھی ہوا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے 3:30 بجے اسلام آباد حضور میں پہنچنا ہے اور اس کے لیے ظاہر میں فوراً نکلوں گا تو تب کہیں جا کے امکان ہے۔ تو میں مختصراً چند جملے آپ دوستوں اور عزیزوں کی بارگاہ میں اور اپنے ان علماء کرام، مشائخ اعظام اور پیران محترم کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اس معنوی کاوش کو، عقیدتی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے یہ ربائی ہمیشہ سنی ہے: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ ربائی سعدی شیرازی کی ربائی ہے۔ جب نبی کریم کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہا تو انہوں نے مصرے کہنے شروع کر دیے، الہام شروع ہوا، کہا بلغ العلا بکمالہ، یعنی بلندیاں اس معراج پر پہنچی ہے کہ اس سے آگے کوئی اور بلند مقام ہو نہیں سکتا۔ کشف الدجا بجمالہ، وہ ہستی آ گئی ہے جس کے چہرے کی نورانیت نے، جس کے جمال کی نورانیت نے کائنات میں موجود ہر نور کو چمکا
محتشم کی ایک صفت کے مقابلے میں وہ تمام صفات چھوٹی پڑ جائے. حسنت جمیع خصالہ، وہ ہستی جس کی تمام خصلتیں اور تمام محاسن اپنی معراج پر ہے. جب یہ تین مصرے کہے تو چوتھا مصرع بن نہیں پایا. یہ تین مصرے کہہ دیے، چوتھا مصرع بنا نہیں. پریشان ہوئے، رات ہوئی، سو گئے. نیند کے عالم میں، عالم رؤیا میں دیکھا کہ نبی کریم تشریف لائے اور پوچھتے ہیں سعدی تم نے کیا کہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ تین مصرے کہے ہیں. کہا ذرا پڑھو. تینوں مصرے پڑھ دیے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. آگے جب رک گئے تو نبی محتشم نے فرمایا صلو علیہ وآلہ. اور اس سے بہتر مصرع کوئی ہو نہیں سکتا تھا جو ان تین مصروں کو اپنے کمال تک پہنچاتا. آج ہم اس ہستی کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں جس نے آ کر کائنات کی تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کر دیا ہے. وہ ہستی جس نے ذرات عالم کو نور عطا کیا ہے. وہ ہستی جس نے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں تک پہنچا کر شرف انسانیت کا تاج انسان کے سر پر رکھ دیا ہے. وہ ہستی جس نے گمراہیوں سے انسان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے جوڑ دیا کہ اس ہستی کے فیض بے قرار کو پا کر ایک انتہائی پست مخلوق اس معراج تک پہنچ گیا کہ اس کو تمام مخلوقات کا مسجود سمجھا جانے لگا. نبی کریم وہ ہستی، نبی کریم پیکر محبت، پیکر اخوت، پیکر نور، پیکر بیداری، پیکر استقامت، پیکر دعوت. وہ ہستی جس نے آ کر اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کمالات سے، اپنے معجزات سے، اپنی نظر عنایت سے انسان کے اندر ایسی بجلی بھر دی کہ وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہی لوگ جو اپنے خاندانوں کو، اپنے نام و نسب کو، اپنے رشتوں کو، اپنے مقام پیدائش کو، اپنی سرزمینوں کو اپنا بت بنا کر پوجتے تھے، ان کو ان تمام بتوں کی زنجیروں کو توڑ کر وہ آزادی دلائی کہ وہی انسان جو ایک زمانے میں ان تمام بتوں کا پجاری تھا، ایک خدائے واحد و قہار کا ایسا عبد بنا کہ خالی ہاتھ لشکروں پر غلبہ پانے لگا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخے کیمیا کیا ہے؟ اخوت انسانی کا پیغام. وہ نسخے کیمیا کیا ہے؟ وحدت انسانیت کا پیغام. وہ نسخے کیمیا کیا ہے؟ انسانوں کو آپس میں جوڑ کر انسانوں کی پرستش اور بندگی سے نکال کر انہیں آزادی کے اس معراج پر پہنچانا کہ ایک خدا کے آگے ان کا سر جھک جائے اور دنیا کے تمام خداؤں کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو کر سینہ تان کر ان کو للکارے گی اور انہیں تخت غرور سے اتار کر قدموں تلے پامال بھی کر سکے. نبی کریم نے انسانوں کو غیرت سکھائی. نبی کریم نے انسانوں کو شجاعت سکھائی. نبی کریم نے جو
انسانیت کے نجات کی تعلیم، انسانیت کی نجات کی تعلیم۔ آج ہم اس نبی محتشم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہاں پر جمع ہیں۔ نبی کریم آئے انسانوں کے درمیان رحمت بانٹنے کے لیے، نفرتوں کے خاتمے کے لیے، اخوت کی زنجیر میں ایک دوسرے کو باندھنے کے لیے نبی کریم تشریف لائے، انسانوں کو انسانی صفات میں ترقی اور تکامل دے کر اس معراج انسانیت پر فائز کرنے کے لیے کہ انسان مسجود ملائک بن سکے۔ وہ ذات جس کے اندر تمام انبیاء کی خوبیاں یکجا جمع ہیں۔ مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ نام احمد نام جملہ انبیاء، نام احمد نام جملہ انبیاء، چون کے صد آمد نبد ہم پیشواز۔ جب تم کہتے ہو احمد، جب تم کہتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم نے ایک نبی کا نام نہیں لیا، بلکہ جب تم نے یہ نام اپنی زبان پر لیا تو تم نے 1,24,000 انبیاء کا نام لیا ہے۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جس میں 1,24,000 انبیاء کی تمام خصوصیات اور تمام فضائل یکجا جمع ہے۔ اسی طرح جس طرح سے جب تم کہتے ہو 100 تو 100 کے اندر 1 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے اور 99 بھی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم کامل ترین ہستی ہے۔ نبی کریم کی امت کے اندر وہ خصوصیات ضروری ہے جو قرآن کہتا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ نبی کریم ہماری شیعہ سنی دونوں کے درمیان وہ ہستی ہے جو واسطے فیض ہے کائنات کے رب اور اس رب کی مخلوق کے درمیان۔ واسطے فیض وہ ہستی جس کے طفیل انسان کو اللہ کی عبودیت اور بندگی بھی نصیب ہوتی ہے اور زندگی کی تمام نعمتیں بھی اسی ہستی کے طفیل اور اسی ہستی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس ہستی کے دروازے سے ہٹے اور پھر اللہ کا بندہ بھی کہلائے؟ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ نبی کریم کے در سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے کہ جس طرح سے رسول کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے، اسی طرح سے جو لوگ ان کو رسول اللہ مانتے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ والذین معہ، وہ خصوصیت کیا ہے؟ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے 1400 سال پہلے